علیکم، میں ہوں کامران خان۔ آج اس خطے کی سب سے بڑی خبر یہ ہے کہ ایک بار پھر پاکستان اور بھارت نے فیصلہ کیا ہے کہ وہ اپنے مسائل بات چیت سے حل کریں گے، اور ایک بار پھر جامع مذاکرات کے لیے دونوں ملکوں نے حامی بھر لی ہے۔ اس کا فیصلہ آج بھارتی وزیر خارجہ سشما سوراج کی پاکستان میں ہارٹ آف ایشیا کانفرنس کی آمد کے موقع پر ہوا، جس کو انہوں نے استعمال کیا پاکستانی حکام سے اہم بات چیت کے لیے۔ سشما سوراج نے آج وزیر اعظم پاکستان جناب نواز شریف سے بھی ملاقات کی اور بھارتی حکومت کی جانب سے اس بات کا عندیہ دیا اور حامی بھری کہ پاکستان اور بھارت کے درمیان جامع مذاکرات کا سلسلہ ایک بار پھر شروع ہونا چاہیے۔ سن 2012 کے بعد پہلی بار تھا کہ پاکستان میں بھارت کی کوئی اہم شخصیت دورے پر آئی، اور بھارتی وزیر خارجہ سن 2012 کے بعد پہلی بار پاکستان میں آئی تھی۔ نہ صرف یہ کہ یہ ایک بہت اہم دورہ تھا، اس سے حوالے سے پاکستان اور بھارت کے درمیان بھی مذاکرات سن 2012 سے ہی معطل ہیں، جب لائن آف کنٹرول پہ کشیدگی کے بعد پاکستان اور بھارت کے درمیان مذاکرات ختم ہو گئے تھے۔ آج دونوں ملکوں نے فیصلہ کیا کہ ان مذاکرات کو اور اس کی جامعیت کے ساتھ دوبارہ شروع کیا جائے۔ آج اس سلسلے میں جو مشترکہ اعلامیہ جاری کیا گیا، اس میں پاکستان اور بھارت کے جو مسائل ہیں ان کو دو حصوں میں تقسیم کیا گیا۔ ایک جانب کہا گیا ہے کہ انسداد دہشت گردی کے لیے دونوں ملک ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کریں گے، اور اس کے ساتھ ہی پاکستان نے وعدہ کیا ہے کہ ممبئی حملہ کیس کو پاکستان میں انجام تک پہنچایا جائے گا اور اس کا جلد سماعت کے بعد فیصلہ ہوگا۔ یہ وعدہ ہے پاکستان کا بھارت سے۔ دوسری جانب بھارت اور پاکستان نے فیصلہ کیا ہے کہ وہ ہر حل طلب مسئلے پہ بات کریں گے، جس میں کشمیر شامل ہے، گلرمراج شامل ہے، دوسرے حل طلب مسئلے شامل ہیں، تجارت کے حوالے سے اور عوامی رابطوں کو بڑھانے کے لیے دونوں ملک فوری طور پہ بات چیت کا آغاز کریں گے، اور اس کے لیے دونوں ملکوں کے سیکرٹری خارجہ بہت جلد ایک دوسرے سے ملاقاتیں کریں گے۔ پاکستان اور بھارت کے درمیان تعلقات کی بحالی کے سلسلے کی یہ ایک اہم ابتدا ہے، ایک بہت اہم کڑی ہے، جس کے ذریعے پاکستان اور بھارت کے درمیان مذاکرات ایک بار پھر ٹریک پر آ گئے ہیں۔ اس ٹریک کی اور اہمیت جانتے ہیں، اس کے لیے ہم بات کریں گے۔ پاکستان اور بھارت کے درمیان ٹریک 2 پہ مذاکرات میں بہت اہم کردار رہا ہے پاکستان کے بھارت میں سابق سفیر اور سینئر سابق سفارتکار جناب عزیز احمد خان کا، جو کہ اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ بہت بہت شکریہ خان صاحب۔ آ گیا ہے وہ مشترکہ اعلامیہ جس کی کہ آج ایکسپیکٹیشن تھی، ایک بار پھر جامع مذاکرات دونوں ملکوں نے کرنے کے لیے ایگری کیا ہے۔ آپ نے اس کی اہمیت کو آپ بتائیے، اور جو اب جوائنٹ سٹیٹمنٹ آیا ہے اس کو آپ کیسے دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیں، ایک بہت اہم ڈیولپمنٹ ہوئی ہے۔ ایکسپیکٹیشنز تھی کہ جب انڈین ایکسٹرنل افیئرز منسٹر یہاں آئیں گی تو ضرور سائیڈ لائنز پہ بائی لیٹرل ایشوز پہ بھی بات چیت ہوگی، تو توقع سے کے مطابق بلکہ توقع سے زیادہ ہی اب ڈیولپمنٹ ہوئی ہے کہ ایک جامع مذاکرات کے اوپر ایگریمنٹ ہوا ہے، اور اس میں تمام ایشوز جو دونوں ملکوں کے کنسرن کیے ہیں وہ سب ڈسکس کیے جائیں گے، اور یہ ایک بہت اچھی ڈیولپمنٹ ہے، پازیٹیو ڈیولپمنٹ ہے۔ اب اس کا نام اب انہوں نے رکھا ہے کمپریہنسو بائی لیٹرل ڈائیلاگ، اور اگلے مہینے غالباً یہ فرمائیے گا کہ پاکستان اور بھارت کے درمیان جو حل طلب مسئلے ہیں یہ ہمیشہ سے وہی حل طلب مسئلے ہیں، اس پہ کئی ادوار ہیں جس میں کہ مذاکرات ہوئے ہیں، پھر ختم ہو گئے، 2008 سے پہلے ہو رہے تھے، پھر ممبئی حملوں کے بعد ختم ہو گئے، پھر شروع ہوئے، پھر 2012 میں کشیدگی کے بعد ختم ہو گئے، اس سے پہلے بھی ہو رہے۔ تو جو راستہ ہے اب تک، تو ان مذاکرات میں جو ادوار جو کہ نامکمل ختم ہوئے، تو وہ تو ہم نے طے کر لیا ہے نا۔ کیا ہم یہ سمجھیں کہ بات وہاں سے شروع ہوگی جہاں سے ختم ہوئی، یا پھر الف سے کہانی دوبارہ شروع ہوگی؟ نہیں، کہانی کبھی بھی الف سے نہیں شروع ہوتی، وہیں سے شروع ہوتی ہے جہاں ختم ہوئی ہے۔ جو ڈیولپمنٹس اب تک ہو چکی ہیں، مثال کے طور پہ بہت سے سی بی ایمز ہیں جس پہ ہم نے ایگری کیا ہے، مثلا مظفر آباد سری نگر بس سروس، پونچھ راولاکوٹ بس سروس، کراس ایل او سی، وہ اور بہت پرانے ایگریمنٹس بھی ہیں اس سلسلے میں جس کے اوپر کے پیش رفت ہو رہی تھی، اور وہ چل رہے ہیں، تو وہ تو چلتے ہی رہیں گے۔ جو سی بی ایمز ہم ایگری کر چکے ہیں وہ بھی چلتے رہیں گے، وہ یہ نہیں ہے کہ وہ کاٹ دیے جائیں گے اور نئے سرے سے بات ہوگی، لیکن یہ ہے کہ وہ مذاکرات کا سلسلہ جو ٹوٹا تھا وہ دوبارہ سے شروع کیا جائے گا، اور آگے کوشش کی جائے گی کہ جو مسائل
اس میں ایک اور پاکستان نے اس میں کمٹمنٹ کی جو بات سامنے آئی ہے کہ ایک تو یہ کہ انسداد دہشت گردی کے لیے ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کریں گے، وہ تو ایک بہت اہم بات ہے، لیکن ساتھ میں اب پاکستان نے یہ کہا ہے کہ وہ جلد از جلد ممبئی حملے کیس کو کنکلوڈ کرے گا۔ یہ آپ اس کو ایک شرط کے طور پہ سمجھیں گے اور آپ کے خیال میں یہ ایک وعدہ ہے جس کی تکمیل کرنی ہوگی؟ دیکھیں، پاکستان نے ہمیشہ سے کہا ہے جب سے یہ کیس شروع ہوا ہے کہ جلد از جلد اس کی تکمیل کرنا چاہتے ہیں۔ پاکستان کی طرف سے کوئی اس کے اندر فٹ ڈریگنگ نہیں ہو رہی ہے، صرف یہ ہے کہ ہمارے کورٹ کے پروسیجرز اور طریقہ کار جو ہندوستان میں بھی وہی ہیں وہ ایسے ہیں کہ بعض اوقات وقت لگتا ہے، کیسز لمبا ڈریگ کر جاتے ہیں۔ اب آپ یہ دیکھیں نا کہ سمجھوتا ایکسپریس کا تو کیس ابھی تک کورٹ میں بھی نہیں لایا گیا ہے، ابھی چالان ہی نہیں بنا ہے اس کا، تو یہ چیزیں جو ہیں کمپلیکیٹڈ ہوتی ہیں۔ لیکن پاکستان نے ایک دفعہ پھر یقین دہانی کرائی ہے کہ ہم سیریس ہیں ٹیررزم کی فائٹ کے اگینسٹ، اور جو بمبئی کا جو واقعہ ہے اس کے اوپر ہم چاہتے ہیں کہ کورٹ کیسز میں پیش رفت ہو، اور پاکستان اس کے معاملے میں سنسیئر اور کمیٹڈ ہے۔ بہت بہت شکریہ جناب عزیز احمد خان۔ کہتے ہیں کہ وہ معاملات جو کہ طے ہو چکے ہیں پچھلے ادوار میں پاکستان اور بھارت کے درمیان جب یہ مذاکرات میں معطلی ہوئی تھی اور تعطل آ گیا تھا، وہ وہیں سے شروع ہوں گے جہاں پر ختم ہوئے۔ تو کئی ایسے عوامل اور کئی ایسے فیصلے جو کہ اس سے پہلے دونوں ملکوں کے تعلقات کی بحالی کے حوالے سے ہو چکے ہیں، وہ تیزی سے اس پہ عمل دیکھنے میں آئے گا۔ آج سشما سوراج نے ملک جانے سے پہلے خاص طور پہ اس پورے ماحول کے حوالے سے گفتگو کی، اور انہوں نے کہا کہ دونوں ملکوں میں اعتماد کی ایک نئی فضا بن رہی ہے۔ ڈائیلاگ کمپوزٹ ڈائیلاگ کے نام پہ چل رہا تھا، بعد میں ریزیومڈ ڈائیلاگ کے نام پر چلا۔ ہم نے طے کیا ہے کہ ہم نئے سرے سے اس کو کمپریہنسو بائیلیٹرل ڈائیلاگ کہیں گے۔ کمپریہنسو بائیلیٹرل ڈائیلاگ میں وہ سبھی پلرز ہوں گے جو کمپوزٹ ڈائیلاگ میں تھے، اور اس کے علاوہ بھی کچھ اور چیزیں جوڑی جا سکتی ہیں۔ اس کمپریہنسو بائیلیٹرل ڈائیلاگ کو آگے کیسے بڑھایا جائے، اس کے لیے دونوں دیشوں کے فارن سیکریٹریز کو ہم نے کہا ہے کہ وہ بیٹھ کر کے شیڈیول بھی اس کا طے کر لیں اور موڈیلٹیز بھی۔ یہ تھی سشما سوراج۔ جیسا کہ آپ نے سنا کہ اس مشترکہ اعلامیہ کی سب سے اہم بات یہ بھی ہے کہ پاکستان اور بھارت ممبئی حملے کے حوالے سے پاکستان نے اس حملے کو جلد از جلد اس کی اب سماعت ہوگی اور اس کا فیصلہ بھی آئے گا جلد از جلد، یہ آج پاکستان نے کہا ہے۔ پاکستان پر نہ صرف یہ کہ بھارت سے بلکہ بین الاقوامی دباؤ بھی ہے کہ ممبئی حملے کیس کو جلد از جلد اور اس کو جلدی سے مکمل کیا جائے اور اس کی سماعت مکمل ہو اور اس کے فیصلہ جلد از جلد آئے۔ آج اس سلسلے میں بھی مذاکرات میں اس بات کو یقینی بنایا گیا ہے، پاکستان کی جانب سے بھی یقین دلایا گیا ہے کہ اس پر پیش رفت ہوگی اور بہت جلد ہوگا۔ ممبئی حملوں کا آغاز 26 نومبر 2008 کو ممبئی میں ہوا تھا، جو کئی روز جاری رہا تھا۔ 10 پاکستانی تھے جو اس واقعے میں ملوث تھے، اور وہاں پر ہونے والے بم دھماکوں اور فائرنگ میں امریکی، برطانیہ اور اسرائیلی سمیت 22 غیر ملکی اور 165 ٹوٹل افراد اس میں ہلاک ہوئے تھے، 37 لوگ زخمی ہوئے تھے۔ یہ دہشت گردی کی 8 کارروائیاں ممبئی کے مختلف علاقوں میں ہوئی تھی، اور جس کے بعد اس کے جوابی کارروائی ہوئی تھی، اور جس میں یہ جو حملہ آور تھے ان میں سے 11 میں سے 10 ہلاک ہو گئے تھے۔ اجمل قصاب کو اس کے بعد مقدمہ چلایا گیا تھا اور پھانسی کی سزا دی گئی تھی، اور اجمل قصاب کی پھانسی کے بعد سے پاکستان میں اس معاملے پر یہ کیس چل رہا ہے۔ یہاں پہ گرفتاریاں بھی ہوئی تھی، اور اس کیس کی مزید معلومات اس وقت کیا ہے ممبئی کیس کی، یہ ہم جانتے ہیں۔ اسلام آباد میں ہمارے ساتھ موجود ہے ہمارے کورسپونڈنٹ عامر عباسی۔ بہت بہت شکریہ عامر عباسی صاحب۔ ممبئی حملے کیس کی اس وقت لیٹسٹ سچویشن کیا ہے؟ جی کامران صاحب، اس وقت اسلام آباد کی جو انسداد دہشت گردی عدالت ہے اس میں یہ مقدمہ چل رہا ہے۔ اڈیالہ جیل راولپنڈی میں اس مقدمے کا ٹرائل ہوتا ہے، کیونکہ بہت زیادہ سینسٹیو کیس ہے یہ، اور جو ملزمان اس کیس میں گرفتار ہوئے، جس میں 7 کل ملزمان گرفتار کیے گئے تھے ایف آئی اے نے، جس میں ذکی الرحمان لکھوی، شاہد جمیل ریاض اور حماد امین صادق سمیت 7 ملزمان تھے۔ ان میں سے ابھی تک صرف ایک جو ذکی الرحمان لکھوی ہیں ان کو 6 سال کے بعد انسداد دہشت گردی عدالت نے ضمانت پر رہا کرنے کا حکم دیا، جبکہ جو دیگر 6
6 ملزمان ہیں وہ اب بھی راولپنڈی کے اڈیالہ جیل میں قید ہیں اور ان کا ٹرائل چل رہا ہے. اس مقدمے میں کل 155 گواہ ہیں ایف آئی اے نے جو تیار کیا تھا اسپیشل انویسٹیگیشن سیل نے, اور اس کے بعد اس مقدمے کا ٹرائل میں اب تک 65 گواہوں کے بیانات ریکارڈ کیے جا چکے ہیں. آج بھی اس کیس کی سماعت تھی, ایک جانب جب پاک بھارت مذاکرات ہو رہے ہیں, دوسری جانب آج بھی اس مقدمے کی سماعت تھی اور اب کل بھی اس مقدمے کی سماعت ہوگی. بہت سپیڈی ٹرائل ہے ممبئی حملہ کیس کا پاکستان میں جو انسداد دہشت گردی کی عدالت میں چل رہا ہے. پاکستان میں کسی بھی دہشت گردی کے مقدمے کا اس قدر سپیڈ سے ٹرائل نہیں چل رہا. ایک ہفتے میں 2 مرتبہ سماعت ہوتی ہے. عام طور پر جو سپیڈی ٹرائل جن کیسز کا ہو رہا ہے دہشت گردی کے, ان میں ہفتے میں 1 مرتبہ سماعت ہوتی ہے, ایک تاریخ ڈلتی ہے, لیکن ممبئی حملہ کیس کی ہفتے میں 2 مرتبہ سماعت ہوتی ہے. عیسیٰ, آپ اس کیس کو فالو کر رہے ہیں, آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ جس طرح سے سماعت ہو رہی ہے کتنا اندازاً کتنا وقت اور لگے گا اس کو کنکلوڈ ہونے میں؟ دیکھیے اس میں کیونکہ ایف آئی اے نے یہ کہا تھا کہ وہ مزید 22 گواہوں کو کریں گے. جب ذکی الرحمان لکھوی کو ضمانت ملی تو اس کی ضمانت کو جب چیلنج کیا ایف آئی اے نے تو انہوں نے کہا کہ ہم اس کو بہت جلدی کنکلوڈ کرنا چاہتے ہیں, لیکن اب یہ لگتا ہے کہ شاید ایف آئی اے ان گواہوں کی تعداد مزید بڑھا کے جو کل گواہ ہیں 155 ان سب کے بیانات ریکارڈ کروانا چاہ رہی ہے. اس سے یہ لگتا ہے کہ یہ کیس اب مزید شاید 1 سے 1.5 سال چل سکتا ہے, کیونکہ گواہوں کی تعداد ابھی 50% بھی نہیں ہوئی اگر 155 گواہوں کے بیانات ریکارڈ کیے جائیں. لہٰذا جو ایف آئی اے کا کلیم تھا کہ ہم صرف 22 گواہ مزید کریں گے جو دسمبر میں ذکی الرحمان لکھوی کو جب ضمانت ملی, لیکن اب یہ لگتا ہے کہ ان گواہوں کی تعداد بڑھائی جا رہی ہے تاکہ زیادہ سے زیادہ گواہوں کے بیانات ریکارڈ ہو سکے, کیونکہ ابھی تک جو ذکی الرحمان لکھوی کو جب ضمانت دی گئی تو انسداد دہشت گردی عدالت نے اپنے حکم میں یہ واضح لکھا تھا کہ ابھی تک ملزمان کے خلاف کوئی ٹھوس شہادت ریکارڈ نہیں کی جا سکی, لہٰذا ایسا نہیں کیا جا سکتا کہ کسی بھی ملزم کو زیادہ عرصے تک اس کیس میں قید بند رکھا. بہت شکریہ. عامر عباسی ہمارے ساتھ تھے اسلام آباد سے, ہمیں ممبئی حملہ کیس پہ کی جو سماعت ہو رہی ہے, جو کیس چل رہا ہے اس کی تفصیلات بتا رہے تھے. لیتے ہیں کمرشل بریک اور اس کے بعد بات ہوگی پاکستان اور بھارت کے درمیان مذاکرات, جامع مذاکرات ہو گئے. آج اس سلسلے میں بڑی پیش رفت ہوئی. دونوں ملک کے لوگ کے عوام سمجھ رہے تھے, انتظار تھا کہ شاید آج ہی فیصلہ ہو, اعلان ہو جائے کہ پاکستان بھارت کرکٹ سیریز بھی ہونے والی ہے یا نہیں ہونے والی ہے, لیکن یہ بات کل پہ گئی ہے. کل پہ بات گئی. پاکستان اور بھارت نے اس پہ کوئی فیصلہ نہیں کیا ہے, بھارت نے شاید ٹال دیا ہے. اس پر بات کرتے ہیں چھوٹے سے کمرشل بریک کے بعد. پاکستان اور بھارت نے آج قسمیں وعدے کھائے, ایک بار پھر جامع مذاکرات کے لیے, ہر چیز کے لیے آگاہی, اور سب ایسا لگتا ہے کہ معاملات طے ہوئے, لیکن معاملہ طے نہیں ہوا. تو پاکستان بھارت کرکٹ سیریز کا, اور اس کی بات کل پر گئی ہے. بڑی باتیں ہو گئی, لیکن کرکٹ پہ بات نہ ہوئی, نہ ہی پاک بھارت مشترکہ اعلامیہ میں یا اس حوالے سے کسی قسم کا کوئی کرکٹ کا ذکر ہوا ہے. پی سی بی کے چیئرمین شہریار خان نے آج مختلف ٹی وی چینل پہ کہا ہے کہ وزیر اعظم نواز شریف اور وزیر خارجہ سشما سوراج کی ملاقات میں کرکٹ ایشو پر بات نہ ہونا افسوسناک ہے, لیکن شہریار خان صاحب کی امیدیں ابھی بھی ختم نہیں ہو رہی ہیں. آج بھی وہ مسلسل یہ کہہ رہے ہیں کہ دیکھیں, ہو سکتا ہے کہ کل اس سلسلے میں کوئی فیصلہ آ گیا, کل نہ آیا تو پھر بہت دیر ہو جائے گی. لیکن شہریار صاحب کی امیدیں مسلسل قائم ہیں, اور پچھلے 3 دن میں وہ مسلسل اس کا اظہار کرتے رہے ہیں. انہوں نے خود مجھ سے کہا تھا کہ دیکھیے ہم اینڈ آف اگست تک آپ کو بتا دیں گے اس منتھ, تو میں ان کو ریمائنڈ کروں گا کہ بھئی اینڈ آف اگست آ رہا ہے, کیا آپ ان سگنیچرز کو آنر کریں گے یا نہیں کریں گے؟ سیدھی بات ہے, یس اور نو. ہفتے 10 دن میں ہی فیصلہ ہو جائے گا, اس کے بعد ہم دیکھ لیں گے کیا کریں گے. آپ اگر کرنا چاہو تو کرو, لیکن جلدی کرو, اس لیے کیا 1-8 ہفتے کے بعد تو ہم تو یہی سمجھیں گے کہ سیریز نہیں ہو رہی. وی آر جسٹ ویٹنگ فار اے کلیریفیکیشن کہ وہ اصل میں چاہ کیا رہے ہیں. کب تک انتظار کریں گے اس کا؟ ان کو بھی اس چیز کا احساس دیا ہے کہ دیکھیے آپ ہاں کہہ رہے ہیں یا نہ کریں. سشما سوراج جو یہاں پہنچ رہی ہیں کل, وہ اس معاملے میں بات چیت کریں گی ہماری حکومت سے, اور وہ بتائیں گی کہ انڈین گورنمنٹ کی کیا پوزیشن ہے. اسی کا انتظار ہے ہمیں. بی سی سی آئی نے تو ہم سے کہہ دیا تھا. وہ پہنچ بھی گئی اور بات بھی نہیں کی. شہریار صاحب کی یہ معلومات درست نہیں تھی, لیکن آج سے شہریار صاحب نے کہا ہے کہ وہ کل کا پھر انتظار کریں گے. دیکھتے یہ ہیں کہ وہ کل آتی ہے یا وہ کل ہی ہو جاتی ہے. فی الحال اس کے بارے میں کچھ نہیں کہا جا سکتا. کرکٹ میں پاکستان اور بھارت نے کوئی فیصلہ نہیں کیا ہے. کمرشل بریک اور اس کے بعد ذکر کریں گے پاکستان اور بھارت کے درمیان تعلقات کی بحالی کے لیے. آج کا دن بہت اہم ہے, اور آج ہی کا دن بہت اہم ہے. پاکستان اور افغانستان کے درمیان تعلقات مثالی نہیں ہیں, مگر اس سلسلے میں بھی آج بڑی پیش رفت ہوئی ہے. افغانستان کے صدر اشرف غنی پاکستان میں ہیں, اور اس دوران
دوران بہت اہم ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں، بات چیت ہوئی ہے، اس کے بارے میں آپ کو بتاتے ہیں کمرشل بریک کے بعد۔ آج ہی پاکستان اور افغانستان کے درمیان تعلقات میں بہتری کے بھی آثار نمایاں ہوئے ہیں، جیسا کہ ہم نے اس سے پہلے آپ کو بتایا پاکستان اور بھارت کے تعلقات کی بحالی کے حوالے سے آج اہم دن تھا۔ آج ہی اسی کانفرنس کے لیے جس کے لیے آج خطے کے وزرائے خارجہ اسلام آباد میں جمع تھے، افغانستان کے صدر اشرف غنی اسلام آباد تشریف لائے۔ اسلام آباد آنے کا پر ان کا پرتپاک استقبال کیا گیا، بلکہ تاریخی استقبال کیا گیا۔ وزیر اعظم نواز شریف، تینوں افواج کے سربراہان اور وزارت خارجہ کے اعلیٰ حکام نے ان کا پرتپاک استقبال کیا۔ 21 توپوں کی سلامی دی گئی۔ پاکستان اور افغانستان کے درمیان تعلقات میں صد مہری پچھلے کئی مہینوں سے نمایاں تھی۔ پاکستان اور افغانستان کے درمیان تعلقات تعطل کا شکار تھے، لیکن آج اس میں برف پگھلتی نظر آئی ہے، اور اس کے لیے افغانستان کے صدر اشرف غنی کی اسلام آباد آمد اور ان کی جناب وزیر اعظم نواز شریف، چیف آف آرمی اسٹاف جنرل راحیل شریف وغیرہ سے ملاقاتیں یقینی طور پہ ایک بڑی ابتدا ہوئی ہے اور بہتر ابتدا ہو گئی ہے۔ اسی دوران افغانستان کے وزیر خارجہ نے آج کہا ہے کہ پاکستان کی معاونت چاہیے، طالبان کے ساتھ افغانستان دوبارہ مذاکرات شروع کرنا چاہتا ہے۔ یہ بھی ایک بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہے، لیکن اشرف غنی صاحب کا کہنا یہ ہے کہ آپریشن ضرب ازد کے نتیجے میں افغانستان کے اندر یہاں سے جو دہشت گرد تھے وہ افغانستان کے اندر چلے گئے ہیں، جس سے افغانستان کی صورتحال خراب ہوئی ہے، اور پاکستان سے مہاجرین بھی افغانستان میں پہنچے ہیں۔ جناب اشرف غنی کا کہنا ہے کہ تقریباً 3.5 لاکھ پاکستان کے مہاجرین افغانستان میں موجود ہیں۔ دونوں ملکوں کے درمیان تعلقات کی صد مہری کے باوجود یہ آج کی ملاقات ہونا، آج کی تمام پیش رفت یقینی طور پہ ایک بڑی ڈیولپمنٹ ہے۔ اس کے لیے پاکستان کے پارلیمنٹیرینز نے، خاص طور پہ وہ پارلیمنٹیرین جس کا تعلق صوبہ خیبر پختونخوا سے ہے، انہوں نے ایک بڑا کردار ادا کیا۔ اب سے چند روز قبل وہ کابل تشریف لے گئے تھے، جہاں پر اس وفد نے جناب اشرف غنی اور افغان حکام سے بات چیت کی تھی، جس کے دوران اطلاعات کے مطابق یہ برف پگھلی ہے۔ اس وقت میں شامل تھے پاکستان کے سابق وزیر داخلہ اور پارلیمنٹیرین جناب آفتاب خان شیرپا، جو کہ اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ بہت بہت شکریہ شیرپا صاحب۔ آج کی جتنی پیش رفت ہوئی ہے، کیا ہم کہہ سکتے ہیں کہ افغانستان اور پاکستان کے درمیان تعلقات کی ابتدا کے لیے یا ریسٹوریشن کے لیے آج کوئی ابتدا ہو گئی ہے، اور اب یہ دونوں مذاکرات ایک دوسرے کے ساتھ یہ دونوں ملک قریب آ کے بڑھیں گے آگے؟ میرا خیال ہے آج کا دن بڑا اہم تھا اس لحاظ سے کہ اشرف غنی صاحب کا بڑا پرجوش استقبال ہوا، اور جس طریقے سے دونوں ممالک کے درمیان یہ ڈائیلاگ کا پروسیس شروع ہوا۔ ہارٹ آف ایشیا میں وہ آئے، اور اس سے پہلے پیرس میں بھی بائی لیٹرل بھی ہوئی تھی اور ٹرائی لیٹرل بھی، اور ہم جب افغانستان گئے تھے تو ہم نے ان کو سے درخواست کی تھی کہ یہ ڈائیلاگ کا پروسیس جو ہے اس کو جاری رکھنا چاہیے، ڈس انگیجمنٹ نہیں کرنی چاہیے، تو وہ اس سے اگری ہو گئے تھے۔ اور آج یہاں پر جس طریقے سے ان کا استقبال کیا گیا، اور پھر دونوں طرف سے ایکسچینج آف ویوز، اور پھر ان کا پرائم منسٹر کے ساتھ اور آرمی چیف کے ساتھ ملاقاتیں، یہ سب میں سمجھتا ہوں کہ ایک مثبت قدم ہے، اور اس کو ابھی آگے مزید آگے بڑھانے کی ضرورت ہے، کیونکہ ایک دو اس سے ایونٹ سے یہ سلسلہ اتنا جلدی ٹھیک نہیں ہوگا۔ آہستہ آہستہ یہ جو بداعتمادی ہے، وہ کیا کانکریٹ میجرز ہیں جو کہ نیئر فیوچر میں لیے جا سکتے ہیں جس میں کہ یہ تعلقات کی بہتری کنسولیڈیٹ ہو سکے؟ خان صاحب، اس میں یہ 3 سٹیجز پہ ہو سکتی ہے۔ ایک تو گورنمنٹ ٹو گورنمنٹ کے لیول پہ یہ بات چیت جاری رہنا چاہیے، دوسرا اسٹیبلشمنٹ ٹو اسٹیبلشمنٹ، کیونکہ یہ ایک گرے ایریا ہے، اور تیسرا پیپل ٹو پیپل۔ یہ تینوں سطح پہ اگر یہ بات چیت ہو تو مزید اس میں بہتری آئے گی۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اس کو نیرو ڈاؤن نہیں کرنا چاہیے صرف لا اینڈ آرڈر یا دہشت گردی اور اس کے اس میں اقتصادی جو ہے تعاون ایک دوسرے کے ساتھ، ٹریڈ اور اقتصادی تعاون، اس پہ بھی اس کو بھی بڑھانا چاہیے۔ تو اس لحاظ سے اگر وہ بھی ہو تو پھر یہ ہماری ریلیشن شپ جو ہے وہ زیادہ مستحکم ہو سکے گی۔ تو یہ ان کے تحفظات دور کرنے کے لیے ہمیں کیا کرنا ہے؟ کیونکہ ناراضگی تو اشرف غنی صاحب کی طرف سے بھی نظر آتی ہے۔ اس سے پہلے کرزئی صاحب، اشرف غنی صاحب تو بڑے فیوریبل تھے پاکستان کے، لیکن اچانک ان کا موڈ بدلا ہوا ہے۔ کیا بنیادی چیز ہے جو وہ چاہتے ہیں؟
نہیں، ایک تو کامران خان صاحب، اشرف غنی صاحب شروع میں ادھر پاکستان آئے، انڈیا سے پہلے پاکستان آئے، یہاں پر جی ایچ کیو گئے، اور جس طریقے سے یہاں پر ایم او یوز کے دستخط ہوئے، ان کے فوجی ابھی آئے ہیں ہمارے ملٹری اکیڈمی میں، مختلف جگہوں میں وہ ٹریننگ بھی کر رہے ہیں، تو بہت ہی پیش رفت ہوئی تھی. لیکن کچھ چند واقعات وہاں پر ہوئے جس کے جو کابل میں 3-4 بڑے واقعہ ہوئے، اور اس کے بعد جو ہے وہاں پر ایک پریشر ان کے اوپر بھی بلڈ ہوا کہ کیونکہ جب انہوں نے یہاں پر پہل کی اور ضرورت سے زیادہ انہوں نے پاکستان کی طرفداری کی، تو اندرون افغانستان بھی ان کے اوپر پریشر بڑھا کہ یہ آپ ضرورت سے زیادہ پاکستان کی طرفداری کر رہے ہیں. اور جب یہ واقعات ہوئے اور پھر خاص کر ملا عمر والے جو انکشافات ہوئے، اس کے بعد مزید حالات ان کے اوپر پریشر پڑا اور انہوں کو پھر یہ بیانات وغیرہ شروع ہوئے. تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ایک تو یہ ہونا چاہیے جیسے کہ آج بات بھی ہوئی کہ اگر کوئی ایسے واقعات. خان صاحب، ہمارے پاس وقت کی کمی، بہت شکریہ. جناب آفتاب شیرپا ہمارے ساتھ تھے. کمرشل بریک اور اس دوران آپ نیوز ہیڈ لائنز بھی دیکھیں گے. اس کے بعد ہماری آج کی سب سے بڑی خبر اور بہت اہم خبر ہے. کمرشل بریک کے بعد